الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 47 ہے۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے 7 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا اور ان کو نیک اعمال اور عقائد کی دعوت دی۔ اب دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا بنی اسرائیل کہہ کر کے خطاب کیا ہے۔ فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں بنی کے معنی ہوتے ہیں اولاد، اور اسرائیل کے معنی حضرت یعقوب علیہ السلام جو اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، وہ کیونکہ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے تو اسی لیے ان کو عبرانی زبان میں اسرائیل کہا جاتا تھا۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد۔ آج یہودیوں نے جو ملک فلسطین پر ناجائز قبضہ کر کے بنایا ہے، اس ملک کا نام بھی انہوں نے کیا رکھا ہے؟ اسرائیل۔ اور یہاں پر ہم لوگوں کو ذرا سی احتیاط برتنی چاہیے، کیونکہ ہم میں سے بہت سارے لوگ اسرائیل کہہ کر غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اسرائیل دہشت گرد ہے، اسرائیل پر اللہ کی لعنت ہو۔ حالانکہ یہ نام یہودیوں کا نہیں ہے، یہ نام حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک پیغمبر کا ہے، لقب ہے، لقب، نام نہیں ہے، لقب ہے۔ جب بہت سارے لوگ کہتے ہیں اسرائیل پر اللہ کی لعنت ہو تو ان کی مراد تو یہودی ہوتا ہے، لیکن آپ الفاظ کا تعین دیکھیں کہاں جا رہی ہے بات۔ تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے میرے خیال سے۔ تو میری ناقص رائے ہے، آپ لوگ ذرا اس پر غور و فکر کریں تو شاید آپ کو میری بات درست لگے گی۔ اسرائیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کو کہتے ہیں اسرائیل، تو اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کہہ کر کے بنی اسرائیل کو، یعنی کہ یہودیوں کو بنی اسرائیل کہہ کر کے یہ ایک طریقے سے کسی بدماش آدمی کو، کسی نالائق کو، کسی بڑے کی طرف جو ہے اس کو کیا بولتے ہیں، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نا، کسی بڑے کی طرف اس کی نسبت کر دو تو وہ چھوٹا بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک جگہ آتا ہے کہ ہارون علیہ السلام جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں قوم کی رہنمائی کر رہے تھے اور قوم نے بت پرستی اختیار کر لی، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ آپ کی قوم آپ کے پیچھے شرک کر چکی ہے، تو غصے میں آئے اور غصے میں اپنے بھائی کے سر کے بال اور داڑھی کے بال پکڑ لیے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے اس وقت فرمایا اپنا امہ لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، قرآن کی آیت ہے، اے میری ماں کے بیٹے، ماں کا واسطہ دے دیا بیچ میں، یہ نہیں کہا میرے بھائی، اے میرے بڑے بھائی، اے میرے چھوٹے بھائی، یہ نہیں کہا، یہ کہا یبنا امہ، اے میری ماں کے بیٹے، لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، میری داڑھی اور میرے بال نہ پکڑے۔ ناراض اس بات پہ تھے کہ تمہاری موجودگی میں یہ کام کیسے ہو گیا۔ تو بڑوں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کبھی اگر کسی شخص کو غیرت دلانی ہو یا اس کا غصہ ٹھنڈا کرنا ہو تو کسی بڑے کی طرف اس کی جو نسبت ہے اس نسبت کو یاد دلا دو۔ تو یہ یہودی آج جو بدماشیاں کر رہے ہیں، مکاریاں کر رہے ہیں، ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسرائیل کی اولاد، تم کس کی اولاد ہو، تم کیا کام کر رہے ہو، تمہاری نسبت کس طرف ہوتی ہے، تمہاری بلڈ لائن کیا ہے، تم کس کی اولاد ہو اور تم کیا حماقتیں کرتے پھر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسرائیل یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہہ کر اور یہودیوں کی نسبت ان کی طرف کر کے ایک طرح سے ان کو غیرت دلائی ہے کہ اے اسرائیل کی اولاد، تم کیا کر رہے ہو، اذکروا، یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ یہ خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں اور عیسائیوں کو۔ فضیلت تو ان کو نہیں ملی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی اور عیسائی تھے ان کو تو فضیلت نہیں ملی تھی، لیکن خطاب ان سے ہی ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فضیلت سارے جہانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کے باپ داداؤں کو دی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی اولادوں میں سے کرا، خود ان کو نبیوں کی اولادوں میں سے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منہ سلوہ اتارا
آسمان میں بادل کا سایہ ان کے اوپر کیا، فرعون سے ان کو نجات دی، تورات ان کو عطا کی، ہیکل ان کو عطا کیا، تابوت سکینہ ان کو دیا، کتنے اللہ تعالیٰ نے انعامات ان کو دیے۔ ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ تھی کہ نبیوں کی یہ اولاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، اور میں نے سارے جہانوں پر تم کو فضیلت بخشی تھی۔ یہ بھی ایک طرز ہوتا ہے کہ باپ داداؤں کو جو فضیلت ملتی ہے اس فضیلت کو یاد دلا کر کے چھوٹے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ ہم نے تم کو یہ فضیلت دی تھی، اس کی نسبت چھوٹے لوگوں کی طرف کی جاتی ہے۔ جیسے آج کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے ہندوستان کے اوپر ہزاروں سال حکومت کی، لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ غیروں کے جنازے اٹھا رہا ہے، مطلب سیکولرزم کا بوجھ اٹھا کے پھر رہا ہے مسلمان اپنے کندھوں کے اوپر۔ کب تک یہ بوجھ اٹھائے گا میری سمجھ میں نہیں آتا۔ حکومت میں نے اور آپ نے نہیں کی تھی، کس نے کی تھی؟ غوریوں نے اور مغلوں نے اور ان لوگوں نے کی تھی۔ کون ہے؟ مسلمان۔ ہم ان کی کیا ہے؟ اولاد ہے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ آج مسلمانوں نے جو حکومت کی تھی تو نسبت ہمارے آبا و اجداد کی طرف کی جاتی ہے کہ تم نے جو حکومت کی تھی، حکومت دراصل ہمارے آبا و اجداد نے کی تھی۔ تو یہی کا یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ میں نے تم کو، یعنی کہ تمہارے باپ داداؤں کو فضیلت بخشی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے آنے سے پہلے بنی اسرائیل کی امت سب سے افضل امت تھی، اور شاید میں نے ایک موقع پر بتایا بھی تھا کہ اگر کسی کو کوئی بڑا مقام دے دیا جائے تو بعض مرتبہ اس مقام کے ملنے کی وجہ سے اس بندے کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں میرے اندر کون سی خوبی ہے کہ مجھے یہ مقام دے دیا گیا، اور پھر اس بڑے مقام کی وجہ سے وہ اپنے علاوہ باقیوں کو حقیر اور کمتر سمجھنے لگتا ہے۔ چنانچہ یہی غلطی بنی اسرائیل نے بھی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت تو بخشی، لیکن اپنے علاوہ باقی پوری دنیا کو وہ لوگ کیا سمجھنے لگے؟ حقیر، فقیر، گرا ہوا، گھٹیا سمجھنے لگے۔ اور آج بھی یعنی کہ یہودیوں کی یہی سوچ ہے یا نہیں؟ وہ سوچتے ہیں کہ ہم سب سے پیور، ہمارا خون سب سے اعلیٰ، ہم سب سے اونچی نسل، ہم نبیوں کی اولاد، اور ہمارے علاوہ جتنے ہیں وہ سب خادم، سب ہمارے نوکر، ان کو جینے کا بھی حق نہیں ہے۔ لہذا آج دنیا کے اندر ڈی پاپولیشن کا جو ایجنڈا چل رہا ہے وہ اسی نظریے کی وجہ سے چل رہا ہے۔ وہ دنیا کی ساری آبادی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ صرف 20% لوگوں کو دنیا میں باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد ہے کہ مشکل سے 50 کروڑ لوگ دنیا کی آبادی میں رہیں، بس اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ سارے ختم کر دیے جائیں، ہم رہیں اور کچھ چنے ہوئے لوگ رہیں جو ہماری خادم کی حیثیت سے دنیا کے اندر موجود رہیں، جو ہمیں پانی پلا دیں، ہماری سبزی وغیرہ لا دیں، جو ہمارے بلڈنگیں بنا دیں، ہمارے لیے کنواں کھودنے وغیرہ جیسے کام کر دیں۔ کچھ ایسے لوگوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں، باقی پوری دنیا سے لوگوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی نظر میں پوری دنیا کے انسان فری کا غلہ کھانے والے لوگ ہیں، مفت خور لوگ ان کی نظر میں۔ لہذا وہ اس مفت خور لوگوں سے دنیا کو نجات دلانا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا جو آج گلوبلائزیشن کا دور چل رہا ہے اور گلوبل وارمنگ کا دور چل رہا ہے، اور دنیا کے اندر بڑی پریشانیاں ہو رہی ہیں، آپدہ ہو گئی، اور دنیا کے اندر جو ہے وہ کھانے پینے کی کمی آ گئی، بھوک مری آتی جا رہی ہے، جنگل کاٹے جا رہے ہیں، کیوں؟ انسانوں کی بڑھتی آبادی کی وجہ سے۔ حالانکہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ بات میں ایک موقع پر بتا بھی چکا ہوں جمعے کے بیان میں۔ دنیا کے اندر آبادی کا بڑھنا اور اس آبادی کے بڑھنے کے خوف سے جنگلوں کا کٹنا، یہ آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے نہیں ہوا، جنگلوں کا کاٹا جانا اور آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے نہیں ہوا، جو سمندروں کا جل استر ہے اس کا بڑھنا اور برف کا پگھلنا اور گلیشیئرز کا پگھلنا آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ ہوا ہے دنیا کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریسورسز ہمیں دیے تھے اس ریسورسز کا مس یوز کرنے کی وجہ سے، اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں پتا کہ مجھے کتنے پیدا کرنے، معاذ اللہ۔ ان جو ہے آج کی 15ویں صدی کے لوگوں کو جن کو کچھ عقل نہیں، وہ اتنے زیادہ سمجھدار ہوگا اللہ تعالیٰ سے زیادہ، معاذ اللہ۔ ان کو پتہ ہے کہ کتنے دنیا میں ہونے چاہیے اور کتنی نہیں ہونے چاہیے، لہٰذا آئے دن وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں اور دنیا میں آبادی کو ختم۔ مجھے تو آج بھی ایسا لگتا ہے، اب یہ جو دور چل رہا ہے اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی ایک طریقے کا ایجنڈا ہے ان کا، ایک اسکیم چل رہا ہے دنیا سے لوگوں کو ختم کرنے کا۔ ایک آدمی بیمار پڑ جائے، 2 ہفتے وہ اپنے گھروں پر بیمار پڑ رہے، کچھ نہیں ہوتا، اس کے گھر والے اس کو اٹھا کر اسپتال لے جائیں، 2 دن کے بعد مر جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کون سی موت ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کیا مسئلہ چل رہا ہے، لیکن اللہ خیر کرے، سچ چھپتا نہیں ہے، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن یہ سامنے ضرور آ جائے گا۔ تو بات یہاں سے چل رہی تھی کہ یہ لوگ دنیا میں اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سب سے افضل سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ اعلیٰ پن اور یہ افضلیت ان سے چھن چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سوغات عطا فرما دی، اور میرے بھائی ڈرنے کا مقام ہے، آج ہم بھی اسی راستے پر چل پڑے۔ جو غلطیاں یہودیوں نے کی وہ غلطیاں آج ہم کر رہے ہیں، سنبھلنے کی ضرورت ہے، صحیح وقت پر اللہ کرے ہم لوگوں کو ہوش آ جائے اور پروردگار ہمیں سنبھلنے کی توفیق دے دے۔ اس سے آگے کی بات انشاءاللہ کل عرض کی جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین۔